ہمارا کیا قصور ہے بھائی؟ ہمارے نصیب میں لکھی ہوئی تھی یہ برائیاں، بدکاریاں، کفر، شرک، یہ لکھا ہوا تھا، ہم نے کر لیا، اور ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے لکھ دیا۔ میں نے چوری کی، ڈاکہ ڈالا، قتل کیا، کیا اور برائی کی؟ میں کہوں میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا؟ نہیں۔ گناہ کرنے کے لیے، جرم کرنے کے لیے تقدیر کو حجت بنانا کفر ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، ابھی ہم نے تقدیر کے اوپر 2 ایپیسوڈ بنائے ہیں، لیکن کچھ یہ لوگ قرآن و سنت سے دلائل لیتے ہیں۔ ان میں سے صحیح بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا آپس میں مناظرہ ہو گیا، مناظرہ یا بحث ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آدم تو وہ ہے الذی خلقک اللہ بیدہ ونفخ فیک من روحہ واسجد لک الملائکہ واسکنک فی الجنہ، کہ آدم تو وہ ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور تیرے اندر روح کو پھونکا، اور فرشتوں سے تیرے لیے تجھے سجدہ کرایا، تجھے جنت میں ٹھہرایا۔ پھر تم نے ایسی غلطی کی، ثم احبطت الناس بخطیئتک الی الارض، پھر تم نے ایک ایسی غلطی کی جس کی وجہ سے انسانوں کو جنت سے زمین کی طرف اتار لیا گیا۔ تو پھر آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا اور کہا، اے موسیٰ تو وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کلام کے لیے چنا، اپنی رسالت کے لیے چنا، اور تیرے لیے تورات کو ہاتھوں سے لکھ کر دیا، جس میں ہر چیز کی وضاحت تھی۔ بکم وجت اللہ کتب التوراۃ قبل ان اخلق قال موسیٰ 40 عاماً، کہ اس تورات کے اندر کیا یہ لکھا ہوا تھا کہ میں اس واقعے سے پہلے، یعنی میرے اس واقعے سے پہلے کتنے سال پہلے لکھ دیا گیا تھا کہ میں یہ غلطی کروں گا؟ قال 40 سنہ، 40 سال۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا، هل وجدت فیہا وعصی آدم ربہ وغوی؟ قال نعم، کیا اس میں لکھا تھا کہ آدم نافرمانی کرے گا، غلطی کرے گا؟ کہا ہاں۔ پھر فرمایا، پھر مجھے کیوں ملامت کرتے اس عمل پر جس کو اللہ نے میرے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا تھا؟ 40 سال پہلے لکھ دیا تھا، میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا، میں نے تو وہ کرنا ہی تھا، میرا کیا قصور؟ تو حدیث کے الفاظ ہیں فحج آدم و موسیٰ، تو آدم موسیٰ پر غالب آ گیا۔ بخاری مسلم کی حدیث، یعنی دونوں نبی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے ملامت کیا کہ آپ نے یہ کیا حرکت کی کہ یہ پھل کھا لیا، اور آپ کی اس غلطی کی وجہ سے انسانوں کو زمین پر آنا پڑا، تو آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ملامت کیا۔ تو آدم علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ تیرے یہ اوصاف ہیں، تجھے اللہ نے رسالت کلام کے لیے چلا، تورات لکھ دیا، کیا اس تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آدم غلطی کرے گا؟ کہا ہاں۔ کتنے سال پہلے لکھ دیا گیا تھا؟ کہا 40 سال۔ کہا تم مجھے اس بات پر ملامت کرتے ہو جو میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھ دی گئی تھی، تو میں نے تو کرنی تھی، میرا کیا قصور؟ مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ پھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ آدم موسیٰ پہ غالب آ گیا۔ تو گویا تقدیر حجت ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ حجت ہے
کیونکہ آدم علیہ السلام نے تقدیر کو حجت بنایا اور موسیٰ پر غالب ہو گئے، موسیٰ پر غالب ہو گئے۔ اس لیے ہم بھی تقدیر کو حجت بناتے ہیں۔ ہمارا کیا قصور ہے بھائی؟ ہمارے نصیب میں لکھی ہوئی تھی یہ برائیاں، بدکاریاں، کفر، شرک، یہ لکھا ہوا تھا، ہم نے کر لیا، اور ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے لکھ دیا، تو اب تو ایسا ہونا ہی ہونا ہے۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ کیا یہ بات اسی طرح ہے؟ ایک بات تو میں پہلے بتا چکا ہوں، جواب دے چکا ہوں بہت تفصیل سے اس سے پہلے ویڈیو میں، کہ یہ جو اللہ نے پہلے لکھ دیا ہے، اس لیے لکھ دیا ہے کہ اللہ کو مستقبل کا علم تھا کہ میں جب یہ انسان کو پیدا کروں گا، ارادہ دوں گا، اختیار دوں گا، سب کچھ دوں گا، تو یہ کرے گا، تو اس لیے اللہ نے پہلے لکھ دیا ہے۔ میں نے مثالیں دی، ان مثالوں میں سے ایک مثال یہ دی کہ اگر میں لکھتا ہوں کہ کاغذ پہ لکھ دیا کہ آدھا کلو پانی میں اگر آدھا کلو دودھ میں آگ پہ رکھوں گا تو 20 منٹ کے بعد ابلنا شروع ہو جائے گا اتنی آنچ پر، اور پھر میں نے لکھ دیا، پھر جا کر میں نے دودھ پتیلی میں ڈال کر، برتن میں ڈال کر چولہے پہ رکھا، اور 20 منٹ کے بعد ابلنا شروع ہو گیا۔ کیا دودھ اس لیے ابل رہا ہے کہ میں نے پہلے لکھ دیا؟ نہیں، وہ آگ کی وجہ سے ابل رہا ہے۔ میں نے پہلے اس لیے لکھ دیا کہ مجھے پتہ تھا یہ اتنی دیر بعد ابلے گا، مجھے مستقبل کا علم تھا، مجھے علم تھا، اس لیے لکھ دیا۔ وہ میرے لکھنے کی وجہ سے مجبور نہیں، ابل نہیں رہا، بلکہ آگ کی وجہ سے۔ تو اللہ نے پہلے اس لیے لکھ دیا کہ ہماری فطرت کا پتہ تھا اللہ تعالیٰ کو کہ یہ دعوے تو کر رہے ہیں کہ ہم جنت کے کام کریں گے، ہمیں یہ اختیار ارادہ دے دے، ہم اپنی مرضی سے اللہ تیری عبادت کریں گے، لیکن یہ کر نہیں پائیں گے۔ کون کون کر پائے گا، کون کون نہیں، اللہ نے پہلے لکھ دیا۔ تو ہم اللہ کے لکھنے کی وجہ سے مجبور نہیں ہیں، ہوگا وہی جو اللہ نے لکھ دیا، چونکہ وہ اللہ کا اندازہ ہے، اللہ کا علم ہے، اس میں غلطی ممکن نہیں۔ میرے اندازے میں غلطی اگر ہوتی ہے تو ہو سکتی ہے مخلوق میں، لیکن اللہ کی ججمنٹ، قدر کیا ہے؟ تقدیر، اندازہ۔ اللہ نے اندازہ لگایا کام کے ہونے سے پہلے۔ ایک آدمی نے ایک پل بنانا تھا، غالباً پشاور کے علاقے کی بات ہے، اس نے کہا اتنے مہینوں میں یہ بن جائے گا، یہ مٹیریل، اتنے مزدور لگیں گے، اتنے کاریگر، یہ بنے گا۔ اور 3 دن پہلے جب اسے محسوس ہوا، اس کو ایک نے کہا کر کہ یہ ابھی زیادہ دن لگیں گے، اور جو اس نے بات کہی تھی نا، اس نے غلط بات کہی تھی۔ جو دوسرا تھا، اصل جو اس کا دوست تھا، جو اس کا شروع میں سارا جو اس نے نقشہ بنایا تھا، وہ کہیں چلا گیا، تو اس نے کہا کہ اب ہم نہیں بنا پائیں گے، جو وقت ہم نے ٹائم دیا ہے اس پہ نہیں بنا، 3 دن اوپر لگیں گے یا کچھ ٹائم اوپر لگے گا۔ اس نے اپنے آپ کو گولی مار دی کہ میرا اندازہ غلط ہو جائے گا تو میری بےزتی ہو جائے گی، کہ میں نے اتنا ٹائم دیا، ٹائم پر کام نہیں ہوا، تو یہ میری بڑی بےزتی کی بات ہے۔ اس نے اپنے آپ کو گولی مار دی، وہ مر گیا۔ وہ دوسرا آیا، اس نے کہا کیوں گولی ماری؟ کہا اس وجہ سے۔ کہا یہ اس کی غلطی کی وجہ سے وہ مرا، ورنہ یہ کام 3 دن میں ہو جائے گا۔ اور پھر وہ 3 دن میں ہو گیا، 3 دن میں ہو گیا۔ مطلب کیا کہ انسان میں جس کو اللہ نے پیدا کیا، وہ اتنا اپنے علم کی بنیاد پر ٹائم دے دیتا ہے کہ یہ ایسا ہوگا تو ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تو رب العالمین ہے، اس کے اندازے میں کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ وہ جو اس نے پہلے لکھ دیا ایسا ہی ہوگا، لیکن اس نے اس لیے نہیں لکھا کہ ہم لکھے ہوئے کی وجہ سے مجبور ہو جائیں، بلکہ اس کے پاس، اللہ تعالیٰ کے پاس مستقبل کا علم تھا، اس لیے پہلے لکھ دیا ہے۔ تو اللہ کو پتہ تھا میں آدم کو پیدا کروں گا، اس سے منع کروں گا، شیطان وسوسہ ڈالے گا، آدم بھول جائے گا، غلطی کر بیٹھے گا۔ اللہ نے اس لیے پہلے سے لکھ دیا ہے، اللہ نے اس لیے پہلے لکھ دیا۔ پھر آدم علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر گناہ کو حجت نہیں بنایا کہ میں نے ٹھیک گناہ کیا، نہیں، بلکہ وہ اس گناہ کی وجہ سے جو مصیبت آئی ہے اس کو حجت بنا رہا ہے، اس مصیبت کو حجت بنا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مصیبت پر تقدیر کو حجت بنایا جا سکتا ہے، گناہ کے لیے نہیں بنایا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، احتجاج بالقدر علی المصیبت جائزم، جیسے آپ کا کسی کا بھائی مر جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، پاؤں ٹوٹ گیا یا چوری ہو گئی پیسے، انسان کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، تقدیر کو حجت بناتا ہے۔ لیکن گناہ کرنے کے لیے میں نے چوری کی، ڈاکہ ڈالا، قتل کیا، کیا اور برائی کی، میں کہوں میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، نہیں،
گناہ کرنے کے لیے، جرم کرنے کے لیے تقدیر کو حجت بنانا کفر ہے، اس کے الگ دلائل ہیں۔ اللہ نے ان کو جہنم کی خوشخبری سنائی ہے جو تقدیر کو حجت بنا کر گناہ کرنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ ہاں، گناہ کی وجہ سے کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی دکھ آ گیا، تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں، اس سے کو حجت بنا سکتے ہیں کہ بھائی میں تو یہ چاہتا لیکن یہ ہو گیا، تقدیر میں لکھا ہوا تھا، میں کیا کروں۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا بِشَيْءٍ۔ یہ مشرک لوگ کہتے ہیں اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ کسی چیز کو حرام کہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو رد کیا جنہوں نے تقدیر کو حجت بنایا۔ کیا کہا؟ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا۔ اسی طرح ان سے پہلے بھی اسی طرح تقدیر کو حجت بناتے تھے، ہم نے ان کو اپنا عذاب چکھایا۔ تو اگر ان کے پاس یہ دلیل ہوتی تو اللہ ان کو عذاب میں نہ ڈالتا، بلکہ اللہ تو کہتا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ۔ اگر کوئی چیز ہے، دلیل ہے تو لاؤ۔ اگر تقدیر حجت ہوتی تو اللہ ان کو جہنم کے کیوں ڈالتا، جہنم کی خوشخبری کیوں دیتا؟ تو پتہ یہ چلا کہ جو شخص تقدیر کو حجت کے طور پر پیش کرتا ہے وہ جہنمی ہے۔ گناہ کرنے کے لیے جو شخص تقدیر کو حجت بناتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ جہنمی ہے۔ اور پھر آدم علیہ السلام نے گناہ کرنے کے لیے تقدیر کو حجت نہیں بنایا، بلکہ اس غلطی کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے جو مصیبت آئی، جنت سے نکال دیے گئے، دنیا میں پھینک دیے گئے، اس مصیبت پر تقدیر کو حجت بنا رہے ہیں، مصیبت پر۔ اور یہ جائز ہے، جیسے آپ کسی کچھ اور کرنا چاہتے تھے، غلطی سے گولی چل گئی، تو آپ کیا کہتے ہیں، کوئی مر گیا، آپ کہتے ہیں انا للہ، تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا۔ آپ کہتے ہیں میں نے قتل کرنا نہیں چاہا، میں کچھ اور کر رہا تھا، غلطی سے لگ گئی۔ تو آپ تقدیر کو حجت بنا رہے ہیں، اور آپ بنا سکتے ہیں، تقدیر کو حجت بنا سکتے ہیں۔ تو اس لیے غلطی کو، مصیبت کو اس جس وجہ سے مصیبت آئی، آپ تقدیر کو حجت کہہ سکتے ہیں، لیکن گناہ کرنے کے لیے نہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک اور چیز لکھتے ہیں بڑی پیاری، کہ اگر کوئی شخص غلطی کر چکا ہو، کوئی گناہ کر چکا ہو، پھر توبہ کر لی ہو، اللہ نے اس کی توبہ قبول بھی کر لی، اب اس کو کوئی تانا دیتا ہے، اور تو وہی ہے، مجھے پتہ ہے کیا کرتا تھا، سوچوئے کھا کے بلی حج کو چلی، اب 10ویں پکڑ لی ہے، بڑا نیک بنا، سو بھی مجھے پتہ تو پہلے کیا کرتا تھا، مجھے سب پتہ ہے۔ تو وہ جواب میں اسے کہہ سکتا ہے، بھائی ٹھیک ہے، پہلے مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئیں، لیکن میں نے توبہ کر لی ہے، میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا، میرے نصیب میں وہ غلطیاں لکھی ہوئی تھی، وہ چوری، ڈاکہ، قتل، وہ لکھا ہوا تھا، میں کرتا تھا، چونکہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، لیکن اب میں نے اس سے توبہ کر لی ہے، اب میں نہیں کرتا۔ تو ماضی میں جو گناہ ہو گئے اس سے، اب اس نے توبہ کر لی، تو وہ ان گناہوں کو اس طرح سے حجت بنا سکتا ہے، بھائی یہ گناہ میری تقدیر میں لکھے ہوئے تھے، مجھ سے ہو گئے، لیکن میں نے اب ان سے توبہ کر لی، آئندہ میں نہیں کروں گا۔ تو اسی طرح اگر آدم علیہ السلام سے یہ غلطی ہوئی بھی ہے، تو انہوں نے ماضی میں کی، توبہ کر لی، اللہ نے توبہ قبول بھی کر لی۔ اب کوئی اگر تانا دیتا ہے کہ وہ آدم تم نے یہ گڑبڑ کر لی تھی، اللہ کی نافرمانی، تو وہ تقدیر کو حجت بنا سکتے ہیں، بھائی وہ مجھ سے غلطی ہوئی، چونکہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی 40 سال پہلے تقدیر میں اللہ نے لکھ دی، اس لیے ہو گئی، جہاں تک میرا تعلق ہے میں نے توبہ کر لی ہے، مستقبل میں نہیں کروں گا یہ گناہ۔ لیکن اگر کوئی شخص کہے میں گناہ جاری رکھوں گا، مستقبل میں بھی کروں گا، اس لیے کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تو یہ کفر ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تجھے کس نے بتایا کہ مستقبل میں تیری تقدیر میں لکھا ہوا ہے یہ گناہ؟ کس نے تمہیں بتایا؟ تو غیب جانتا ہے، تجھے لوح محفوظ کا پتہ ہے، کس نے کہہ دیا کہ تو تیری تقدیر میں لکھا ہوا اس لیے تو گناہ کر؟ بھائی تجھے تو اللہ کا حکم دی، اللہ نے حکم دیا قرآن میں، حدیث میں، کہ نیکی کے کام کر، جنت میں ڈال، یہ تیری تقدیر ہے۔ تو کہتا ہے نہیں، میرے لیے لکھا ہوا ہے کہ میں برے کام کروں گا اور جہنم میں جاؤں گا۔ یہ تجھے کس نے بتایا؟
کس آیت میں لکھا ہوا ہے؟ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے۔ جھوٹ بولتا، اپنی خواہشات پر عمل کرتا ہے، ایمان نہیں لانا چاہتا۔ تو میں اس سے پہلے بات کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ جب کسی کو سے ناراض ہوتا ہے تو پھر اس سے برائیوں کی توفیق دیتا ہے، برے کام کراتا ہے، پھر وہ ان برے کاموں کو حجت بنا کر اسے جہنم میں ڈالتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس سے نیکی کے کام کرنے کی توفیق دیتا ہے، پھر ان نیکی کے کاموں کو حجت بنا کر اس کو جنت میں ڈالتا ہے۔ اور کس کو دیتا ہے نیکی کے کام کرنے کی توفیق، کس کو نہیں؟ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، اس کے دل میں کیا ہے۔ اگر اس میں اخلاص ہے، سچے دل سے اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے، پھر بھی لگا ہوا ہے، ایک دن اللہ کی مدد آ جاتی ہے، اللہ اس کو توفیق دیتا ہے، پھر اس کے نیکی کے کام کرتا ہے، اللہ جنت میں۔ اور اللہ بسا اوقات بار بار موقع الزام سامنے لاتا ہے، توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ دلائل دکھاتا ہے، ہاں نشانیاں دکھاتا ہے، توبہ کر لے، وہ پھر بھی اکڑا ہوا ہے، بدماش بنا ہوا ہے، کوئی آخرت کا ڈر نہیں، پھر اللہ اسے برائیوں کی طرف لگا دیتا ہے، کرتا ہے، پھر اس حالت میں موت دیتا ہے، پھر جہنم میں ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔